إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق اللہ العلی العظیم. دو جمعوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے. پہلے جمعے میں حضور کا بچپن اور لڑکپن کا ذکر آیا، اور دوسرے جمعے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اور آپ کے نکاح کا تذکرہ ہوا. آپ علیہ السلام کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ظاہری طور پر نبوت و رسالت عطا کی. یوں تو نبی آپ علیہ السلام جب اللہ نے زمین و آسمان کو بھی نہیں بنایا تھا، حضرت آدم کے پتلے کو بھی تیار نہیں کیا تھا، اللہ نے آپ کو نبی بنایا تھا، یعنی نبی بنائے جانے کا فیصلہ کر رکھا تھا. سید الاولین والآخرین ہیں آپ، پہلوں کے بھی اور بعد والوں کے بھی سردار ہیں. لیکن ظاہری طور پر جو آپ کو نبوت اور رسالت ملی وہ اس وقت ملی جب آپ کی عمر شریف 40 سال کی ہو گئی. نبوت اور رسالت یہ ایک منصب اور ایک عہدہ ہے جو انسانوں میں اس سے بڑا عہدہ کوئی اور نہیں. دنیا میں جیسے عہدے ہوتے ہیں، کوئی عالم بن جاتا ہے کتابیں پڑھ کر، کسی استاد کے پاس رہ کر، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے ڈاکٹری پڑھ کر اور پریکٹس کر کے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے انجینئرنگ پڑھ کر. اسی طریقے سے نبوت اور رسالت ہے، لیکن اس میں انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں. دنیا کے عہدوں میں انسان محنت کر کے، پڑھ کے، کوشش کر کے اس عہدے کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن نبوت اور رسالت والا جو عہدہ ہے اس میں انسان کی اپنی محنت کا کوئی دخل نہیں. اللہ کی طرف سے اس میں انتخاب ہوتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو نبی بناتا ہے، یہاں تک کہ جس کو نبی بنایا جانا ہے نبوت کے ملنے سے پہلے اس کو بھی علم نہیں ہوتا کہ میں نبی بنایا جاؤں. ہاں، اللہ کچھ ایسی علامات اور نشانیاں ضرور مرحمت فرماتا ہے جن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص اللہ کا نبی اور اس کا پیغمبر. چنانچہ آپ علیہ السلام کے بارے میں جب میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے ملک شام کا پہلا سفر کیا تو ایک راہب نے آپ کے نبی بنائے جانے کی خوشخبری دی. شام کا دوسرا سفر کیا تب ایک راہب نے آپ کے نبی ہونے کی خوشخبری دی. جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام تنہائی کو پسند کرنے لگے، اور تنہائی میں اللہ رب العزت والجلال کی یاد اور اس کی عبادت میں رہتے تھے. اور آپ نے اس کے لیے منتخب کیا تھا غار حرا. غار حرا یہ پہاڑی پر ایک کھلی ہوئی جگہ تھی جہاں آپ علیہ السلام کئی دن کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے تھے اور دنوں رات وہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام پر جب وحی کی ابتدا ہوئی تو پہلے آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے. اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحۃ فی النوم فکان لا یرى الا جاءت مثل فلق الصبح، کہ سب سے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائی دیتے تھے. آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح کی سفیدی کی طرح یقینی ہو جاتا. 6 مہینے خواب کا سلسلہ رہا. ایک دن آپ اپنے معمول کے مطابق غار حرا میں تھے. حضرت جبریل علیہ السلام غار حرا میں آتے ہیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے نہ تو پڑھنا سیکھا تھا اور نہ لکھنا سیکھا تھا۔ آپ امی تھے۔ امی کہتے ہیں اس شخص کو جو نہ پڑھنا جانتا ہو نہ لکھنا جانتا ہو، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علوم کے دریا بہائے۔ آپ کو امی رکھے جانے میں بہت بڑی مصلحت تھی، اور مصلحت یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے آپ کو نبیوں کا سردار بنایا گیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات تھے۔ آپ وہ باتیں پیش کرنے والے تھے، وہ علوم لوگوں کو بتانے والے تھے جو آج تک کسی نے نہیں بتائے تھے۔ اگر آپ کو کسی کا شاگرد بنایا جاتا تو وہ استاد کہتا یہ تو میرا پڑھایا ہوا ہے، یا اس استاد کے خاندانی کہتے کہ یہ تو ہمارے بھائی کا، ہمارے چچا کا، ہمارے تایا کا چیلا ہے، وہی پڑھ کر بتا رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل سب سے الگ رکھا گیا، اور آپ کا کوئی معلم اور آپ کا کوئی مربی سوائے اللہ کے نہیں بنایا گیا۔ اللہ رب العزت والجلال ڈائریکٹ آپ کا معلم تھا، آپ کا مربی تھا۔ اس لیے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آ کر کہا کہ پڑھیے، تو آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنی کولی میں لیا اور بہت تیز کھینچا۔ حدیث کے الفاظ ہیں بخاری شریف کے حتی بلغ منی الجہد، جس کا ترجمہ کیا گیا ہے آپ کہتے ہیں میری جان نکلنے کو قریب ہو گئی۔ پھر آپ نے چھوڑا۔ حضرت جبریل چھوڑنے کے بعد پھر کہتے ہیں پڑھیے۔ اللہ کے نبی کا پھر وہی جواب، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبریل نے بھیجا اور اپنے سینے سے دبایا، اور پھر وہی کیفیت کہ جان نکلنے کے قریب ہو گئی۔ پھر چھوڑا، اسی طرح 3 مرتبہ دبایا، اور ہر تیسری مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ پڑھیے، اور حضور کا جواب یہ تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جب تیسری مرتبہ دبا کر چھوڑا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ علق کی 5 آیتیں پڑھ کر سنائی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلی ہیں جو قرآن کریم کی اتری ہیں، اور یہ سب سے پہلی وحی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ حضور کے یاد ہو گئی، حضرت جبریل چلے گئے، حضور بہت زیادہ گھبرا اور بہت بوجھ محسوس کیا۔ آپ غار حرا سے گھر تشریف لائے، اور گھر تشریف لا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ، زملونی زملونی۔ آپ گھبرائے ہوئے ہیں، اور حضرت خدیجہ سے کہا چادر اڑاؤ، چادر اڑا دی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سکون ہوا۔ جب سکون ہوا تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کہانی جو غار حرا میں پیش آئی حضرت خدیجہ کو سنا۔ حضرت خدیجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اہلیہ ہیں، آپ کی وہ بیوی ہیں کہ ایک بیوی کو شوہر کے ساتھ اگر کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت کا سامنا ہو، وہ پریشان ہو تو وہی دلاسا دینا چاہیے جو حضرت خدیجہ نے دیا۔ بخاری شریف میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں جب اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کیا الفاظ کہے ہیں
اور ایک بیوی ہونے کے ناطے کیا حضور کا حق ادا کیا ہے اور کیا تسلی دی ہے کہ یہ آب زر سے لکھے جانے والے الفاظ ہیں جو صدیوں تک انشاءاللہ رہتے دنیا تک گونجیں گے۔ کلا لا یخزیک اللہ ابدا، سب سے پہلے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ، حضور کو تسلی دے رہی ہے، کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ تسلی بھرے الفاظ ہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا تذکرہ کیا ہے جو آپ علیہ السلام میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس زمانے میں بھی اور پہلے بھی رشتے ناتوں کو جوڑے رکھنا یہ انتہائی اہم کام ہے اور دشوار کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں ایسے موقع پر جب حضور اپنے لیے جان کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں یہ خوبی یاد دلا رہی ہیں کہ آپ کے اندر تو ایسی خوبی ہے، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتے ناتوں کو جوڑ کر چلنے والے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ وتحمل الکل، اور آپ کمزوروں کا، بے سہاراؤں کا سہارا بنتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور اللہ کی طرف سے کسی کو کوئی پریشانی آ جائے، کسی حادثے میں مبتلا ہو جائے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی نصرت کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ایک شوہر کو بہت زیادہ تسلی دینے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ سے بہت سکون ملا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل، جو اس بت پرستی کے زمانے میں بھی توحید پرست تھے، ایک خدا کو مانتے تھے اور صرف ایک خدا کی عبادت کرتے تھے، اور اس وقت میں نصرانی مذہب صحیح مذہب تھا، اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے اور انجیل کے ماہر تھے۔ شام کے وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تسلی خود دے کر پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس ملاقات کرانے کے لیے لے گئی اور جا کر بتایا کہ یہ آپ کا بھتیجا، حضور کو کہا۔ حضور کسی رشتے سے ورقہ ابن نوفل کے بھتیجے ہوتے تھے، تو یہ کہا کہ آپ کے بھتیجے ہیں اور اس طریقے سے ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ صورتحال ہے۔ حضرت ورقہ ابن نوفل نے بھی آپ کو تسلی دی اور یوں کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر آتا تھا، حضرت عیسیٰ پر آتا تھا۔ اور پھر کچھ باتیں حضرت ورقہ نے وہ کہی جو آگے پیش آنے والی تھی۔ ورقہ کہتے ہیں کہ کاش میں اس زمانے میں موجود ہوتا، میں طاقتور ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں مکے سے نکلنے پر مجبور کرے گی اور تمہاری مخالفتیں کی جائیں گی اور تمہارے ساتھ دشمنیاں کی جائیں گی۔ اللہ کے نبی کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، کیا میری قوم میرے ساتھ ایسا کرے گی کہ مجھے مکے سے نکلنے پر مجبور کر دے گی؟ حضرت ورقہ کہتے ہیں آج تک جو بھی نبی اپنی قوم اور اپنی امت کی بھلائی لے کر آیا ہے، اس قوم نے اس نبی کی مخالفت کی۔ اور پھر کہا کاش میں اس وقت نوجوان ہوتا، طاقتور ہوتا تو ایسی زبردست مدد کرتا کہ کوئی ایسی مدد نہ کر سکتا۔ خیر،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ورقہ نے بھی تسلی دی اور حضرت خدیجہ نے بھی تسلی دی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی کا یہ سلسلہ رک گیا، لیکن آپ علیہ السلام وحی کی چاشنی، وحی کی مٹھاس چکھ چکے تھے، اس لیے ہر وقت اسی کا تصور رہتا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام پر دوبارہ آپ مکے کی وادی میں چل رہے تھے، اوپر سے آواز آئی، سر اٹھایا تو دیکھا وہی فرشتہ ہے جو پہلی مرتبہ غار حرا میں آیا تھا، اور دوبارہ سے اس نے یہ آیتیں سورہ مدثر کی پڑھ کر سنائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ اے کملی اوڑھنے والے، آپ نے جب پہلی وحی اتری اور گھبرائے اور آپ نے حضرت خدیجہ سے آ کر کہا زملونی زملونی، چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو، تو اللہ نے اگلی وحی میں آپ کی وہی صفت ذکر کی، یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے، کالی کملی والے بولتے ہیں نا، اے چادر اوڑھنے والے، قم، اب کھڑے ہو جاؤ، فانذر، پھر اپنی قوم کو آخرت کی کامیابی اور ناکامی سے باخبر کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ان بتوں کی گندگی سے دور کرو اور دور ہو جاؤ۔ جب یہ دوبارہ سے وحی نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اس وحی میں حکم ہو گیا اب کھڑے ہو جاؤ، یعنی اب تیاری کرو جس کام کے لیے تمہیں نبوت اور رسالت دی گئی ہے، قوم کو بتوں کی گندگی اور جہالت کی تاریکی سے ایمان کی روشنی کی طرف لاؤ۔ چنانچہ سب سے پہلے جو ایمان لانے والی ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت زید بن حارثہ ہیں، ایک بیوی، دوسرے غلام، تیسرے تربیت میں رہنے والے حضرت علی، اور چوتھے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لائے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام آگے بڑھایا۔ آپ اور حضرت ابو بکر جا رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ بکری چرا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جو بہت ابتدا میں مسلمان ہو گئے ہیں اور بڑے زبردست صحابی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھائی کسی بکری کا دودھ دہلاؤ، ہمیں دودھ پلا دو۔ وہ کہنے لگے میں تو بکریوں کے چرانے پر نوکر ہوں، میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، اس لیے مجھے یہ اجازت نہیں کہ میں کسی بکری کا دودھ آپ کو پلا دوں۔ ایسے ماحول میں جبکہ حرام کو بھی حلال سمجھ رکھا تھا، لیکن عبداللہ ابن مسعود کا وہ امانت داری کا ثبوت تھا کہ دودھ پلانے سے انکار کر دیا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا کوئی ایسی بکری میرے سامنے لاؤ جو دودھ نہ دیتی ہو۔ چنانچہ وہ لائے، آپ علیہ السلام نے بکری کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور آپ نے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو اس بکری کے بانک میں دودھ آ گیا اور دودھ دوہا، آپ نے پیا، حضرت ابو بکر نے پیا، عبداللہ ابن مسعود نے پیا، اور جب تینوں کے پیٹ بھر گئے اللہ کے نبی نے پھر ہاتھ پھیرا، بکری جیسی تھی ویسی ہو۔ یہ معجزہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا تو اسی وقت مسلمان۔ پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے بڑے بڑے اور صحابہ جن میں حضرت عثمان بن مظعون ہیں اور بہت سارے صحابہ ہیں مسلمان ہوتے چلے گئے، اور یہ آہستہ آہستہ ایک ایک دو دو کی ٹکڑی بن کر ایک بڑی سی جماعت بنی، چھپ کر عبادت کرتے تھے، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ جب آہستہ آہستہ
یہ کام ہوا تو پھر ایک آیت اتری 19ویں پارے کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اب اپنی دعوت کے دائرے کو بڑھائیے اور اپنے رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو دعوت دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 آدمیوں کو منتخب کیا اور 40 آدمیوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا، ایک پیالہ سالن اور ایک پیالہ دودھ، اور آپ نے ایک بوٹی پر کچھ پڑھ کر ڈالا، 40 آدمیوں کو پورا ہو گیا، اور ایک پیالہ دودھ 40 آدمیوں کو پورا ہو گیا۔ اور آپ علیہ السلام نے پھر انہیں دعوت دی تو سب سے پہلے دعوت کی مخالفت کرنے والے خود خاندانی نہیں، سگے چچا، جس نے آپ کی ولادت پر ایک بانی کو آزاد کر دیا خوشی میں، سب سے پہلے وہ مخالفت کرنے والا نکلا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ، جس کے بارے میں نازل ہوئی ابو لہب۔ آپ علیہ السلام نے پھر دوبارہ دعوت کی، اور پھر پہاڑی پر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کھلم کھلا پکارا اور یہ کہا کہ بتاؤ، اگر میں کہوں کہ کوئی لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، اس خبر کو سچا جانو گے یا نہیں؟ سب نے کہا آپ تو صادق اور امین ہیں، ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ سنا ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، خدا کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، میں تمہارے پاس وہ دین لے کر آیا ہوں جس میں دین و دنیا دونوں کی، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ لیکن وہاں بھی ابو لہب نے مخالفت کی اور کہا تبا لک لہذا جمعتنا، بڑے سخت الفاظ ہیں، ترجمہ تیرا ناس ہو، اسی لیے اکٹھا کیا تھا ہم سب کو۔ اللہ کے نبی کا تو آج تک نام لیا جا رہا ہے اور رہتی دنیا تک لیا جائے گا، ابو لہب کے لیے اب تبت یدا ابی لہب، اللہ نے فرمایا اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور یہ برباد ہو جائے، اور برباد ہو گیا۔ تو جو نبی کی مخالفت کرے گا، جو دین حق کی مخالفت کرے گا، دیر سویر برباد ہو کر رہے گا۔ یا تو اللہ اسے صحیح راستے پر لائے گا اور مخالفت میں وہ حق پر پہنچنے کی کوشش کرے گا، اور اگر وہ مخالفت پر رہا تو اللہ اسے دیر سویر برباد کرے گا۔ یہی پیغام ہے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا۔ اللہ کے نبی نے اس کے لیے بڑی پریشانیاں اٹھائیں۔ مکی زندگی 13 سالہ زندگی ہے، بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، ساری باتیں 20-25 منٹ میں ذکر نہیں کی جا سکتی، لیکن ہم ارادہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو جو علماء نے کتابوں میں محفوظ کر رکھی ہے اس کو سنیں گے بھی، پڑھیں گے بھی۔ اللہ ہم سب کو آپ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ اللہ اللہ